اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے۔ اس مناسبت سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس امت کے ذمے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت، اور اس محبت کی نشانی کیا ہے، یہ موضوع جمعے کے دن بیان ہوا تھا کہ اس محبت کی نشانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور یہ اتباع اور اطاعت کیسے کرنی ہے؟ جیسے صحابہ اکرام نے کی، اور صحابہ اکرام نے کیسے کی، اس کے مختلف واقعات آپ کے سامنے آئے تھے۔ اب اسی مناسبت سے ایک دوسرا موضوع ہے جو اس کے برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کو ایک طرف کریں، اور یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی زیادہ فکر تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی کہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ ہر وہ چیز جو مجھے اور آپ کو مشقت پہ ڈالتی تھی، ہر وہ چیز جس سے اس امت کو پریشانی ہو سکتی تھی، مشکل ہو سکتی تھی، اور کوئی بھی مشقت ہو سکتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز بہت گراں گزرتی تھی۔ ہماری مشکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل بنتی تھی، ہماری پریشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی بنتی تھی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ مسواک کرنا بھول بھی جاتے ہیں، بغیر مسواک کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں مسواک کو وضو کا حصہ بنا دوں، اور میں مسواک کو وضو کے ساتھ لازم کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ امت مشکل میں پڑ جائے گی، تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن اگر فرض کر دوں گا لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، میں لوگوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور لوگ مشکل میں پڑ جائیں مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہو سکتی۔ عشاء کی نماز ہم 8:45 بجے پڑھ لیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مستحب وقت بیان فرمایا، رات کا تہائی، آخری حصہ۔ اگر ہمیں رات کے آخری حصے تک جاگنا ضروری قرار دے دیا جاتا تو پھر ہم کب سوتے اور کب اٹھتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں رات کے آخری حصے میں عشاء کی نماز کو پڑھنا لازم قرار دیتے تھے، لیکن امت مشکل میں پڑ جائے گی، اس لیے میں نے اپنے اس ارادے کو ملتوی کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، اپنے وقت پر نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد سو جائیں۔ مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، نماز ایک دم مختصر ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ نماز کو تھوڑا سا لمبا کر دیتا، قرات کو تھوڑا طویل کر دیتا، لیکن مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی، اور مجھے یہ ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو بچہ روئے، ماں مشکل میں پڑ جائے، ماں تکلیف میں آ جائے۔ میں نے اپنی قرات کو مختصر کر دیا، نماز کو جلدی ختم کر دیا کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے۔ ہر وہ چیز جس سے امت کو تکلیف ہو رہی، جس سے امت مشقت پہ پڑ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہمیں کتنا زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز نہیں چھوڑو، آپ نے فرمایا سود چھوڑ دو، آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، آپ نے فرمایا خیانت چھوڑ دو، آپ نے فرمایا دھوکہ چھوڑ دو۔ یہ سب سختیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے اوپر مہربانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول کر، سود لے کر، نمازیں چھوڑ کر، خیانت کر کر، دھوکہ دے کر جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو، اور میں تمہیں کھینچ رہا ہوں کہ جہنم کی طرف مت جاؤ، آگے اللہ کی آگ ہے، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم آگے جانا چاہتے ہو، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، لہذا بچ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت پر مہربانی کی، ہمیشہ امت پر مشقت کی۔ مشقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ہٹائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں آپ دیکھیں، زندگی میں دیکھیں، آخرت میں دیکھیے گا، احادیث میں آتا ہے کہ جب لوگ حضرت آدم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس پریشان ہو کر جائیں گے نا کہ آپ سفارش کریں، آپ سفارش کریں، آپ سفارش کریں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ آخر میں سب کا رخ ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے تو حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی اور آپ روئے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں جب بھی کوئی حدیث ہوتی ہے نا تو اوپر اس کے عنوان ہوتا ہے، ایک ہیڈنگ ہوتی ہے۔ اس حدیث کے اوپر عنوان ہے باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بکائہ شفقۃ علیہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اپنی امت پر شفقت کے لیے، اپنی امت کی مہربانی کے لیے، اپنی امت کی فکر کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی وہ آیات پڑھ رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی تھی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، یا اللہ لوگ گمراہی کی طرف بہت جا رہے ہیں، بتوں کی عبادت بہت کر رہے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، جس نے میری نافرمانی کی تو آپ معاف کر دیجئے گا، آپ مہربان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ اگر آپ لوگوں کو عذاب دینا چاہیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ بڑے غالب ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور آپ حکمت والے ہیں۔ یہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم نے کیسی فکر کی، حضرت عیسیٰ نے کیسی فکر کی۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جملے کہتے ہیں، امتی امتی، کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِي، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں، آپ کے فرامین کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں کثرت کے ساتھ یہ بات نظر آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت کی، میری اور آپ کی بہت فکر کی ہے اور بہت زیادہ سوچا ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی اپنی فکر کریں کہ جس پیغمبر نے ہماری آخرت کے لیے سوچا ہے تو ہم بھی کچھ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر بھی کوئی فکر ہے کہ نہیں، اور جس نے سوچا ہے، جس پیغمبر نے سوچا ہے، اس پیغمبر کی سنتوں کی لاج کتنی رکھتے ہیں، اس پیغمبر کے فرامین پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ربیع الاول کا مہینہ اور سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی، ہماری زندگی صرف اس چیز کے ارد گرد گھومنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات زندہ ہو جائیں
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔